السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، قرآن کو خوبصورت پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، بفضلہ تعالی آج کل گھر میں قرآن قانون شریعت کی تعلیم ہو رہی ہے، اور چلتے چلتے جب قرأت کی بیان پر پہنچا تو ایسا لگا کہ اکثر و بیشتر لوگ قرأت کی غلطی کرتے ہیں۔ کنہیں لوگوں کا صحیح سے ہا نہیں نکلتا ہے، قاف ادا نہیں ہوتا ہے، جیم نہیں نکلتا ہے، زا نہیں ادا ہوتی ہے۔ تو ان سب کو سوچتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ قرآن شریف کی تعلیم ویڈیو کے ذریعے آپ تمامی لوگ تک پہنچایا جائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو بھیجا جاتا تھا دوسرے قبیلوں میں، دوسرے شہروں میں، کہ جا کے وہ قرآن کو سکھائیں، ان کی قرأتوں کو سکھائیں۔ تو ان سب کو خیال کرتے ہوئے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ جن آپ چاہیں تو قرأت کا بیان فقہ کی کتابوں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں باضابطہ یہ لکھا ہوا ہے اور یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی بگڑ گئے، نماز فاسد ہو گئی، ورنہ نہیں۔ تو آج کل عام طور پر اکثر لوگوں کے نماز میں غلطی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ تو یہ سب خیال کر کے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ اور پھر آپ تھوڑا سا فقہی مسائل آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آپ یہ فتاوی رضویہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس میں صفحہ نمبر جلد نمبر تیسری اور صفحہ نمبر 97 باب القرأت میں لکھا ہوا ہے اس قدر تجوید جس کے باعث حرف کو حرف سے امتیاز اور تلبیس و تبدیل سے احتراز حاصل ہو، واجبات عینیہ و اہم مہمات دینیہ سے ہے۔ مطلب تجوید کو حرف سے امتیاز کرنا، مطلب تا کو سین سے امتیاز کرنا، ہا کو ہا سے امتیاز کرنا، اور تلبیس و تبدیل، تلبیس شبہ پیدا کرنا، جیسے ہا اور ہا میں فرق ہی نظر نہیں آئے تو یہ فرق کرنا، تبدیل بالکل بدل دینا، جیسے دال کو زا پڑھنا یا واد کو دال پڑھنا۔ تو یہ ان سب چیزوں سے بچنا لازم ہے، اور یہ واجبات عینیہ ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو وہ حروف بھی صحیح ادا نہیں ہوں گے، اور نماز بھی صحیح ادا نہیں ہوگی، اور قرأت تو آپ کی خیر صحیح ہوگی ہی نہیں۔ اور یہ اہم مہمات دینیہ سے ہے، مطلب دین کی اہم کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تصحیح مخارج کو صحیح کرنے میں پوری کوشش، رات دن لگے رہنا۔ یہ فقہا فرماتے ہیں کہ رات دن کوشش کرتا رہے، ہر حرف میں اس کے مخرج سے ٹھیک ادا کرنے کا قصد اور اہتمام کرے، کہ قرآن مطابق ما انزل اللہ تعالی پڑھے، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا نازل فرمایا ویسا ہی قرآن پڑھے، نہ معاذ اللہ مداہنت و بے پرواہی، کہ آج کل کے عوام بلکہ یہاں کے کثیر بلکہ اکثر خاص نے اپنا شعار کر لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر نے بگوش خود بعض مولوی صاحبوں کو پڑھتے سنا قل هو اللہ احد، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، نہ کہ اللہ تعالیٰ احد فرمایا، نہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد پہنچایا، نہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پڑھا
یا پھر اسے قرآن کیوں کر کہا جائے فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محترم ناظرین، کتنا معنی میں کتنی خرابی آ گئی۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قاف پر اگر قل میں قاف کو اگر ادا نہیں کریں گے اور آپ کل کہیں تو اس کے معنی تین نکلتے ہیں۔ قل کہیں گے تو کہنا لازم آئے گا، کل کہیں گے تو سب اور تمام کے معنی میں آئے گا، اور ایک کل اور کہیں عربی میں تو اس کا معنی کھانا آئے گا۔ احد اور احد، الاحد کا معنی تنہا واحد، اور وہی احد کہہ دے تو معنی میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو پھر اسے کیوں کر قرآن جو قل هو اللہ وہ قاف نکال لے اور احد کی ہا کو ہا پڑھ دے تو بھی یہ قرآن نازل ہونے کے مطابق نہیں ہوا۔ تو پھر انسان کتنی خرابیوں میں پڑا ہوا ہے۔ اپنی قرأت کم سے کم درست کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قرأت درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے ہے کہ اس کی تصحیح و تعلم میں حروف کو صحیح کرنے اور سیکھنے میں اس پر کوشش واجب ہے، بلکہ بہت علماء نے اس سعی کی کوئی حد مقرر نہیں کی اور حکم دیا کہ عمر بھر روز و شب رات و دن ہمیشہ کوشش کیے جائے، کبھی اس کے ترک میں کبھی اس کے چھوڑنے میں معذور نہ ہو۔ محترم ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہماری فقہی کتابوں میں اور قرأت کے حوالے سے کس طرح سخت تاکید آئی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح طور پر حروف کو صحیح ادا کریں اور صحیح طور پر اپنی نماز اپنی عبادات کو درست کریں۔ تو آئیے اس حوالے سے ہم یہ صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام عمر کے لوگوں کے لیے ہے جو قرآن شریف جو صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، جن کے حروف نہیں نکلتے۔ قرآن شریف پڑھنا تو جانتے ہیں، صورتیں ان کو یاد تو ہیں، لیکن کم سے کم وہ آپ صحیح طور پر اس کو پڑھ سکیں تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، آپ کی نمازیں بھی صحیح ہو جائے۔ آئیے یہ پہلا سبق آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حروف تہجی جس کو انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں، اس کو عربی میں حروف تہجی کہتے ہیں۔ الف، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ الف، اس کو جلدی پڑھیں گے، الف الف الف، یہ با، یہ تا، یہ سا، دونوں دانت کے بیچ میں زبان کا اگلا حصہ تھوڑا سا رکھ دیں گے اس طرح، تو آپ کا سا ادا ہو جائے گا۔ پھر جیم، دونوں دانت کو بیٹھا کر آپ تھوڑا سا زور لگا کر بولیں، اس میں زور لگانا ہے، جیم۔ ہا، حلق سے، بیچ حلق سے آپ کو ہا نکالنا ہے، ہا ہا۔ پھر یہ اخیر حلق سے، یہاں سے جہاں سے کھکھارتے ہیں آپ لوگ، ہم لوگ سب لوگ کھکھارتے ہیں، آواز پھنس جاتی ہے تو آواز صاف کرنے کے لیے کھکھارتے ہیں، تو وہیں سے نرمی کے ساتھ خو خو خو۔ پھر یہ دال دال، پھر یہ ذال، اس کو بھی جس طرح سا کو ادا کیے تھے، سا ذال ذال۔ پھر یہ رو، منہ تھوڑا گول کر کے، رو رو رو، اور منہ کھولنا ہے، رو، اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کر کے منہ کھولنا ہے، رو رو۔ پھر یہ زا زا زا، جیسے جیم، تو جیم کی آواز بالکل زوردار ہونی چاہیے، اور زا کی بھی آواز لیکن زبان اندر ہی رہے، زا زا۔ اور جیم میں دونوں دانت بالکل بیٹھے ہوتے ہیں، اور زا میں دونوں دانت بالکل بیٹھے نہیں ہوں گے، تھوڑا سا کھلا رہے گا۔ پھر یہ زا، سین سین سین، شین شین، دونوں ہونٹ گول کر کے ہلکا، شین، جس طرح اس کو آپ یوں سمجھے کوکر کی سیٹی جس طرح نکلتی ہے اس طرح آپ شین کو نکالیں، شین شین۔ پھر یہ صاد صاد صاد، پھر یہ غاد، صاد کی آواز میں بھی نرمی ہے، بالکل ایک دم نرم کر کے،
صاد، لیکن وہ اسی کو جب سین ادا کریں گے تو تھوڑی سی ہلکی سختی ہوگی. سین سین، صاد صاد. پھر یہ واد، واد کا ادا کرنا بہت مشکل ہے اور بہت آسان ہے. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ارے ادا نہیں ہوگا، بالکل بے معنی بات ہے. آپ تھوڑی کوشش کریں، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. آپ الحمدللہ صرف 3 دن محنت کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ تمام حروف کو صحیح طور پر ادا کر سکیں گے. یہ دیکھیے غاد کا ہے نا، غاد کو اس طرح ادا کریں. یہ جیسے مان لیں یہ زبان ہے، یہ زبان کا یہ کنارہ حصہ اور یہ کنارہ حصہ. ذات کے لیے تو اتنی، غاد کے لیے تو اتنی آسانی ہے کہ دونوں زبان کے کناروں سے جدھر چاہے آپ ادا کر سکتے ہیں. تو آپ کے اوپر اختیار ہے، یا تو داہنے طرف سے یا تو بائیں طرف سے، لیکن بائیں طرف سے ادا کرنا آسان ہے. کہ زبان کا یہ کنارہ ڈاڑھ میں مل کر، جب ڈاڑھ میں ملے گا تو واد ادا ہوگا، واد ادا ہوگا. اسی طرح زبان کا بیچ حصہ، بیچ تالو میں جب سٹے گا تو تو یہ بیچ زبان بیچ تالو سے لگا کر ادا کریں گے، اور اس کو پر بھی کریں گے اور منہ کھولیں گے. ہر اوپر کھینچنے والے حروف میں سب میں منہ کھولتے ہی ادا ہو جائے گا، کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. با، تا، تا، زا، تو اسی طرح اس کو ہلکا ادا کریں گے. جیسے ذال، سین، صاد، ذال، تا، یہیں سے ظا بھی ادا ہوگا. ظا، لیکن زبان کو اندر ہی رکھیں گے. ظا. عین، بیچ حلق سے عین. پھر غین، جہاں سے خا نکالے تھے، غین. اخیر حلق سے جہاں سے غرارہ کرتے ہیں، اس کو آسانی کے طور پر یاد کر سکتے ہیں کہ خا کھکھانے کی جگہ سے اور غین غرارہ سے. تو غین غین غین. فا، دانت کا اوپر والے دانت کا حصہ ہونٹ میں لگنے سے فا ادا ہوتا ہے. فا. پھر جڑ زبان کی جڑ سے اوف ادا ہوتا ہے. اوف. پھر کاف، یہ اس کے بعد ہی سے آسانی کے طور پر نرمی سے کاف. سمپلی طور پر آپ کو اس میں کچھ نہیں کرنا ہے. لام، بس کھینچنا ہے. لام، میم، نون، واو. دونوں ہونٹ، صرف یہ ہونٹ ہی سے ادا ہوگا. واو، دونوں ہونٹ کو گول کر کے اور کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، وہاں سے واو ادا ہوتا ہے. واو. ہا، یہ سینے سے ادا ہوتا ہے. ہا. عام طور پر ہم لوگ اکثر بچوں کو یا بچے ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں تو ڈراتے ہیں ہا، تو اسی طرح وہیں سے سینے سے نکالے. ہا. حمزہ. لام الف یا. تو اس طور پر اس کو نکالیں گے. اس میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو آسانی سے نکل سکتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں، یہ الف جلدی ادا ہو جائے گا. با، اس کو بھی آپ آسانی سے ادا کر سکیں گے. تا، اس کو بھی آسانی سے ادا کریں گے. اس میں تھوڑی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. سا. جیم کو بھی آسانی سے ادا کر سکیں گے. جیم. ہا میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ہا. خو. یہ بھی آسانی سے ادا ہو جائے گا. دال میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. دال. را آسانی سے ادا ہو جائے گی. زا. سین. شین کوشش کرنے کی ضرورت ہے. شین. صاد. غاد.
اس میں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے. قا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا ہا حمزہ لام الف یا. جس کے نیچے لکیر نشان پڑا ہوا ہے، لائننگ والا نشان، اس کو آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. لیکن جس میں گول نشان لگا ہوا ہے اس کو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کتنے ہی حروف ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 حروف ہیں. آپ اگر صحیح سے محنت کریں گے تو مان لیجئے کہ اگر ایک حروف میں بھی 1 گھنٹہ آپ کو لگتا ہے تو 15 گھنٹے میں مطلب ایک دن میں آپ تمام حروف صحیح ادا کر لے جائیں گے، اور آپ الحمدللہ آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی، آپ کی قرأت بھی صحیح ہوگی، آپ بہترین قرآن پڑھنے والوں میں ہو جائیں گے. محترم ناظرین، آج کے لیے یہ سبق کافی ہے، اور آپ کو اسے کم سے کم بچے ہیں تو ان کو 1 ہفتہ 10 دن یہی سبق پڑھائیں. بڑوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو یہ سبق ضرور یاد کرائیں. کم سے کم 7 دن 8 دن، جب تک کہ یہ حروف ان بچوں سے نکل نہیں جاتے ہیں تب تک کہ انہیں چھوڑنے نہ دیں اور انہیں کوشش کراتے رہیں. اور بڑوں کو بھی کم سے کم 1 ہفتہ جب تک نہیں نکلتا ہے تب تک یہ سبق کو بار بار دیکھیں، بار بار کوشش کریں اور بار بار اپنے حروف کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک الگ سے ایک نئی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ اکثر عام طور پر گاؤں دیہات میں یا مکتب میں یا گاؤں دیہات میں یا بچپن میں ہم لوگ عام طور پر الف ب ت ث یا پڑھتے تھے. لیکن جب آدمی مدرسے میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر الف با تا سا پڑھتا ہے. تو اسی کی صورت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اساتذہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ ایک دن ایسی ہی یوں ہی بحث کر رہے تھے، خیال ظاہر کر رہے تھے اپنا کہ الف با تا سا ہی صحیح ہونا چاہیے، الف ب ت سے صحیح نہیں ہونا چاہیے. وہیں پر استاد گرامی حضرت علامہ محمد احمد مصباحی مقدس العالی ہماری ان کی باتیں سن کر مسکرانے لگے اور فرمایا کہ دونوں طرح پڑھنا درست ہے، خواہ اردو کے تہجی حروف ہوں یا عربی کے. مزید انہوں نے یہ کہا کہ عربی کے حروف الف با تا سا پڑھے جائیں اور اردو کے حروف الف ب ت سے پڑھے جائیں. چونکہ اس میں پے بھی ہے، فارسی کے بھی کچھ الفاظ ہیں، کچھ عربی کے بھی حروف ہیں، کچھ ہندی کے بھی حروف ہیں اردو میں. تو اس وجہ سے اس کو الف ب ت سے پڑھا جائے اور عربی کو خالص الف با تا سا پڑھا جائے. تو مصباحی صاحب وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تفخیم کی صورت ہے. تفخیم کا مطلب موٹا پڑھنا. با تا سا میں تفخیم کی صورت ہے اور امالہ کی صورت میں ب ت سے پڑھا جائے گا. اور یہ دونوں قراتیں متواترہ سے ہیں، مطلب یہ شروع سے یہ قراتیں چلی آ رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں. مثلا کاف ہا یا عین صاد بصورت تفخیم اور کاف ہے یہ عین صاد بصورت امالہ دونوں پڑھنا متواتر ہے. جیسے عام طور پر جلسوں میں قرات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. یوں ہی اس طرح مطلب قرات ہوتی ہے. تو یہ قرات بھی جائز ہے اور الحمدللہ ہم نے بھی 1-2 جگہ اس طرح قرات کی ہے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق کو بخوبی یاد کریں اور محنت کے ساتھ ان حروف کو نکالنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کل اس کے حوالے سے کچھ اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیں.